صلاح ایوبی مسلمان سلطان 1138 تا 1193۔ مسلمان رہنما صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایوبیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مسلمان دنیا کو طاقت کے بل بوتے پہ متحد کیا، دوسری صلیبی جنگ کی قابض فوج کو شکست دی اور تیسری صلیبی جنگ لڑی۔ صلاح الدین نے اپنی کامیابیوں کی وجہ سے سارے مسلمان دنیا میں شہرت پائی اور اپنی شجاعت کے باعث اہل مغرب کی نظر میں محترم ٹھہرا۔ اس کی فوج نے ارض مقدس پہ قبضے کی کوشش میں مصروف یورپیوں کی زبردست مخالفت اور مدافعت کی اور اسے 12ویں صدی کا بااثر ترین مسلمان رہنما بنا دیا۔ صلاح الدین یوسف ابن ایوب 1138 میں بامقام تکرت پیدا ہوا۔ اس کے کروباپ نے ترکی شام رہنما نور الدین کی فوج میں سینئر آفیسر کی خدمات سر انجام دی تھیں، جس نے یورپی عیسائی صلیبوں کی جانب سے ارض مقدس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ صلاح الدین نے دمشق میں دینیات پڑھنے کے بعد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 13 برس کی عمر ہی میں وہ ایک چھوٹے سے یونٹ کا لیڈر بن گیا اور نور الدین کی فوج میں ایک اہم عہدہ حاصل کیا۔ 1164 میں صلاح الدین نے بھی اس فوج میں شامل تھا جس نے عیسائیوں کو مصر سے نکالا اور 4 سال تک جنگ و جدل کے بعد سارے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ نور الدین کی وفات پر صلاح الدین نے مصروف جنگ فوج کی کمانڈ سنبھالی اور مصری حکومت پہ قبضہ کیا۔ 1174 میں اس نے مصر حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی سلطنت ایوبیہ کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین نے اپنے عزیز و اقارب اور قریبی دوستوں کو اہم عہدوں پہ فائز کر کے فوج کو مستحکم کیا، بحریہ تشکیل دی اور سارے مشرق وسطیٰ کو اپنے ماتحت لانے کی غرض سے فوج کارروائیاں شروع کی۔ تقریباً 12 سال تک جنگ و جدل کے دوران صلاح الدین نے عراق اور شام کو فتح کیا۔ 1186 میں اس نے فلسطین میں صلیبی ریاستوں کے سوا مصر میں بغداد تک کا سارا خطہ اپنے متحد کر لیا۔ عیسائی حملہ آوروں میں گر جانے پر صلاح الدین نے جہاد کا اعلان کیا اور صلیبیوں کو مار بھگانے کی قسم کھائی۔ 1187 میں صلاح الدین نے اپنی 20,000 فوج، جن میں سے نصف گھوڑ سوار تیر انداز تھے، کو لے کر فلسطین گیا۔ صلاح الدین نے عام طور پر یہی طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو ہراساں کر کے مقررہ اہداف پہ حملہ کیا۔ جب تیر انداز دشمن کی صفوں کو توڑ دیتے تو گھوڑ سوار، تلوار باز اور پیادے سپاہی ہلہ بول دیتے اور دشمن کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے۔ صلاح الدین صلیبوں کو اپنے تعاقب میں لگا کر ویران علاقے میں لے گیا اور جب وہ تھک گئے تو وہ پلٹا اور حملہ کیا۔ یہ معرکہ جنگ حطین کے نام سے مشہور ہے۔ 4 جولائی 1187 مسلمانوں نے جلد ہی بیشتر صلیبی فوج کو قتل یا قید کر لیا۔ قیدیوں میں عیسائی کمانڈر بھی شامل تھے۔ صلاح الدین نے جنگ حطین کے بعد بھی جارحیت جاری رکھی اور یک کے بعد دیگر متحد شہروں اور قلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے 12 اکتوبر 1187 کو یروشلم پہنچا اور 1099 کے صلیبی قبضے کے بعد پہلی مرتبہ شہر کو مسلمانوں کے کنٹرول میں لایا۔ صلیبی فتح کے بعد ہونے والی خون ریزی کے برعکس صلاح الدین نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ گے کو بھی اس وعدے پر رہا کر دیا کہ وہ پھر بھی کبھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے گا۔ صلاح الدین نے اپنی تمام شہرت کے باوجود آخری یورپی کا مقابلہ نہیں کیا تھا، بلکہ رچرڈ شیردل کے زیر قیادت تیسری صلیبی فوج ارض مقدس کو آزاد کرانے کے ارادے سے آئی۔ رچرڈ کی وسیع فوج نے میڈیٹرین میں موجود بحریہ اور گے کی فراہم کردہ کمک کے ہمراہ 2 سال محاصرے کے بعد عام آ کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ گے نے غیر عیسائی انداز میں وعدہ خلافی کر کے ایک اور فوج منظم کر لی تھی۔ نقصان اٹھانے کے باوجود صلاح الدین نے اپنی افواج کو
جمع کیا اور یروشلم کی طرف رچرڈ کی پیش قدمی روک دی اور خوراک کے تمام ذخائر اور سامان رسد کو تباہ و برباد کر دیا جو صلیبیوں کے کام آ سکتا تھا۔ آخرکار 2 دسمبر 1192 کو دونوں کمانڈرز نے ملاقات کی اور 3 سالہ جنگ بندی کے معاہدے پر متفق ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت شامی ساحلی پٹی صلیبیوں کے پاس ہی رہنا تھی۔ یروشلم پر صلاح الدین کا کنٹرول تھا، لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کو بلا روک ٹوک شہر میں مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی اجازت دی۔ بربریت اور لبریز اس دور میں یہ معاہدہ حیرت انگیز حد تک ایماندارانہ اور رحم دلانہ تھا۔ تاہم صلاح الدین اور نہ ہی رچرڈ شیردل جو واپس انگلینڈ آ گیا تھا نے ارض مقدس پہ بلا شرکت غیر کنٹرول حاصل کرنے کے مقصد کو ترک کیا۔ معاہدے کی مدت ختم ہونے پہ دونوں نے نئے سرے سے لڑائی کی تیاری کی اور صلاح الدین کو دوبارہ صلیبیوں سے لڑنے کا موقع نہ مل سکا۔ دمشق واپس آنے کے بعد وہ زوردار بخار کا شکار ہوا اور 4 مارچ 1193 کو 65 برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ وہ شہر عظیم مسجد کے قریب ایک مقبرے میں دفن ہوا۔ صلاح الدین نے ایک سچے مسلمان کے طور پر زندگی گزاری اور اپنے پیچھے زیادہ مال و متاع نہ چھوڑا۔ اس کی واحد میراث ایک سلطنت تھی جو اس کے بیٹوں اور پوتوں نے قائم رکھی۔ صلاح الدین نے خود کو اپنے دور کا عظیم ترین مسلمان رہنما ثابت کیا۔ اس نے مسلمان دنیا کو متحد کر کے حملہ آور یورپی عیسائیوں سے کامیابی لڑائی کا واحد موقع مہیا کیا۔